سر آج ہم سخاوت پر بات کر رہے ہیں اور احادیث ہیں اس حوالے سے کافی زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو دو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تم روک لو گے میں روک لوں گا۔ ہمیں یہ باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہمارا ایمان ہے لیکن یقین میں ابھی کمی ہے۔ ایمان تو ہمارا ہے، ہم چونکہ جو اپنی زندگی ہے وہ قرآن و سنت سے متضاد گزار رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس سے ہٹ کے جو ہے ہمارا معاشرہ سوسائٹی چل رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو احادیث بھی واضح ہیں، قرآنی آیات بھی واضح ہیں۔ جب ہمیں کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو 700 گنا بڑھا کے دے دی جائے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، انتہا بتائی کوئی نہیں گئی، ابتدا 700 بتا دی گئی، انتہا پتہ ہی کوئی نہیں، اخلاص جتنا ہوگا۔ اور احادیث کے اندر بھی یعنی دیکھیں یہ کتنی واضح بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو سخی ہے قریب من اللہ، وہ اللہ کے قریب ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے، قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بخیل ہے وہ اللہ سے دور ہے، بعید من اللہ، بعید من الجنہ، اور وہ جنت سے دور ہے، اللہ سے دور ہے۔ یہ باتیں بالکل واضح ہیں۔ تو بس اللہ رسول سے بڑھ کر تو وعدہ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی اور اس پر اعتبار اگر ہمیں نہیں آیا، اور سر یہ بھی اس کا فضل و کرم اور انعام ہے، ورنہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کے دیے ہوئے اس میں دینا نا، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ دولت ہے، یہ مال۔ اور جو رزق ہے، رزق صرف دولت کو نہیں کہا جاتا، رزق امام راغب اصفہانی نے فرمایا کہ رزق اللہ کی دی ہوئی وہ ہر نعمت کو کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ اگر کسی کو اللہ نے دولت دے دی، کسی کو اللہ نے علم دے دیا، کسی کو اللہ نے حلم دے دیا، تو وہ تقسیم کرے، اس میں تقسیم کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جو آیت مبارکہ تھی، ابھی ماہ سیام آیا تو فرمایا تیز آندھی کی طرح وہ چلتی تھی، کہ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اچھا ان کے اندر تو اثار کا مادہ تھا، وہ تو دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اپنے اوپر۔ تو بات یہ ہے کہ ہم چونکہ قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ایمان ہونے کے ساتھ یقین نہیں ہے ابھی ہمارا۔ قبلہ کیا کہتے ہیں، مطلب ایک شخص ہے وہ اپنے دوستوں میں بڑا سخی مشہور ہے کہ وہ اپنے برابر کے دوستوں میں بیٹھ کر خوب کھانا پینا خرچ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی بڑا سخی ہے۔ غریبوں کا معاملہ آئے تو وہ دوائی کے پیسے بھی نہ دے۔ تو ایسا سخی جو مشہور ہو گیا کہ جی لنگر ہے اس کا، آہا کھانا پلانا ایسا ہے، دوستوں میں بیٹھے گا تو اپنے جیسے دوستوں میں ہزاروں کا کھانا کھلائے گا، لیکن غریب کے لیے نہیں۔ اس کو سخاوت کہیں گے کسی طرح، وہ بھی سخاوت ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو ترجیحات طے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ کا دین ہماری ترجیحات کو مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ بتا دیتا ہے کہ یہ تم پر فرض ہے اور یہ تمہارے لیے نفل اور مستحب کا درجہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو مستحب اور نفل ہے اس کی طرف دوڑنے کے بجائے جو پہلے فرض اور ذمہ داری ہے پہلے اس کی طرف انسان کو آنا چاہیے۔ دوستوں کو کھلانا، باہر خرچ کرنا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو گھر جب جاتے ہیں تو وہاں پر نہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے تو اور نہ ہی وہ بچوں پر اور بیوی پر خرچ کرنے کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی ایک رویہ، علامہ صاحب بہت مسکرائے ہیں اس بار تو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا لوگوں کا، یعنی اس استفادہ کر رہے ہیں جی اور اسی طریقے سے دوسرا جو ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ خرچ کرنا، یعنی ایک تو مزاج اور طبیعت کچھ لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ باہر دوستوں میں بہت کھلکھلا کے باتیں کریں گے، ہنسیں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن جب گھر آئیں گے تو بالکل ہی ان کے چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، بلکہ پورے گھر میں شور ہوگا، ابا جی آ گئے، یعنی ابا جی نہیں آئے، کوئی مطلب جن بھوت آ گیا۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ اچھا یہ بھی منع کیا گیا ہے اس کو؟ بالکل منع کیا گیا ہے۔ اچھا، یعنی کہ جب انسان گھر میں آئے تو بچوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے، مدینے میں آپ جب تشریف لاتے داخل ہوتے تو بچے تو آپ کی سواری کو گھیر لیا کرتے تھے اور آپ بچوں کو اٹھاتے، کسی کو آگے بٹھا، کسی کو پیچھے بٹھا، اور کھانا کھلانے میں بھی صحابہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے ان باتوں کو روایت کیا ہے کہ ہم چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہماری اصلاح فرمایا کرتے تھے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ تو ایک تو یہ طریقہ جو ہے آپ کہہ لیجئے تضاد ہماری زندگیوں میں کہ باہر ایسے رویہ، گھر میں ایسا، ٹھیک ہے، جبکہ گھر والے اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں اس اچھے رویے کا۔
اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پریورٹیز ہیں وہ طے کر دی ہیں. یعنی کہ ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں ہمیشہ ترجیح کو مد نظر رکھو. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ تم نوافل اور مستحبات تو بڑی بڑی دیر تک پڑھتے رہو لیکن فرائض تم چھوڑ دو یا اس کے تارک بنو یا اس سے غفلت برتو. ایسا نہیں ہونا. جیسے عام طور پہ آپ دیکھیے کہ لوگ شعبان کی رات جب آتی ہے یا شب قدر ہو تو لوگ جاگتے ہیں، حالانکہ وہ جو عبادت ہے وہ نفلی عبادت بن جاتی ہے. پورا سال نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، مسجد کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، لیکن ان چند راتوں میں لوگ زیادہ جاگتے ہیں. بلکہ ایسی کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے یہ پتہ لگ جائے، اور پوچھتے بھی ہیں. علامہ صاحب کو بھی شامل کہ کوئی ایسی بات بتا دیں، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے تینوں احباب سے کہ جس سے پورے سال کے فرض ادا ہو جائیں ہمارے. بالکل. کوئی ایسی نماز ہے جو ہمیں یہ مولوی بتا نہیں رہے، وہ یہ قوم یہ سمجھتی ہے، یہ چپ کے خود پڑھتے ہیں، خود پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی، بلکہ ابھی جب ماہ رمضان کا آخری جمعہ آئے گا تو ایک میسج بہت زیادہ وائرل ہو بہت جاتا ہے. زیادہ. بالکل. ہاں جی، وہ نماز قضاء عمری کے حوالے سے. وہ کیا ہے، وہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے اب وہ جو ہے شرعن ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ایک موضوع روایت ہے کہ یعنی من گھڑت روایت ہے کہ اگر آپ یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد ساری زندگی کی قضا نمازیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بس آپ کی ساری نمازیں ادا ہو جائیں گے. نہیں، شریعت نے جو نماز وقت پہ چھوٹ گئی ہے اس کی قضا بجا لانے کا خاص طریقہ بیان کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان جو ساری زندگی اپنے واجبات ادا کرتا رہا اور دوسروں کو شریعت نے یہ چھوٹ دی کہ آپ رمضان کے آخری جمعے صرف 4 رکعت پڑھ لو، ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو گئیں. نہیں، میرا خیال یہ کوئی خاص ایلیمنٹ شریعت میں داخل کیا گیا ہے کہ جو چاہتا تھا کہ شارٹ کٹ راستے سے ہمیں جنت مل جائے. حالانکہ خلاف قانون، خلاف ضابطہ لگتی ہے. ایسا ہی اور خلاف عقل ہے یہ بات. خلاف عقل بھی ہے. بالکل. یعنی دین کا مزاج ہی یہ نہیں ہے نا. جی ہاں، مزاج نہیں ہے. ایک کلام شامل کر لیں، اس کے بعد گفتگو پھر شامل کرتے ہیں. غلام فرید چشتی، ماشاءاللہ، بسم اللہ. جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گونے کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، کئی جنگل گونے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، تے جڑا ہو کے عاشق سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں، جیڑا ہو کے عاشق سکھ ڈھونڈے او دی قسمت وچ دیدار بھی نہیں. کچھ سمجھنا آوے لوکاں نوں، سونا کا دے نال شہید کرے، کچھ سمجھنا آوے لوکاں نوں، سونا کا دے نال شہید کرے،
डिठी यार दे हथ कोई तलवार भी नहीं ते खाली जांदा वार भी नहीं डिठी यार दे हथ कोई तलवार भी नहीं कोई खाली जांदा वार भी नहीं। काबिल तवज्जो शेर है। मेरे गल विच दो जंजीरां ने एक जबरां दी एक कदरां दी मेरे गल विच दो जंजीरां ने एक जबरां दी एक कदरां दी पर मेरे सारे कम अधूरे ने मैं मजबूर भी नहीं मुख्तार भी नहीं मेरे सारे कम। और इसका मकता मुद्दा तो चर्चा सुनने सा अज अखी डिठा आजम नू मुद्दा तो चर्चा सुनने सा अज अखी डिठा आजम नू सालिक भी नहीं मजजूब भी नहीं कोई मस्त भी नहीं होशियार भी नहीं एडा सस्ता सौदा लोगों प्यार भी नहीं एडा सौखा लबदा यार भी नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उमर साहब, क्या रमज़ान में ख़ास एक्टिविटी और ये अवेयरनेस के हवाले से ये जो पिंक रिबन ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये देखते हैं पूरी दुनिया में ये पिंक रिबन के नाम से ही इसी तरह, लेकिन सिंबल ग्लोबल है, सिंबल जो है वो ग्लोबल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जी द पिंक रिबन पाकिस्तान जो है इट्स पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका क्या बुनियादी काम है? जी पिंक रिबन बेसिकली तो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम करता है। उसमें 3 लेवल पे हम काम करते हैं। एक अवेयरनेस के हवाले से काम करते हैं, ठीक है, उसकी प्रिवेंशन के हवाले से काम करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से काम करते हैं। ठीक है। अवेयरनेस के हवाले से काम करने का मकसद ये है कि ये वाहिद ऐसा कैंसर है जिसको अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है, क्योंकि इसके जितने सिम्टम्स हैं वो सब एक्सटर्नल होते हैं। बाकी जो कैंसर हैं वो जिस्म के अंदर ग्रो करते हैं, उनका पता नहीं लगता इसके, क्योंकि सारे सिम्टम्स एक्सटर्नल हैं। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं वो इसको इग्नोर करती हैं, जो इसको अहमियत नहीं देती। और यही वजह है कि तकरीबन कोई 70% से ज़्यादा जो केसेस जो हॉस्पिटल में रिपोर्ट होते हैं वो कोई 3rd स्टेज और या उससे लेट पे होते हैं, जो कि बहुत लेट होता है। जबकि अगर इसके सिम्टम्स के बारे में पता हो, उसको अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए तो उसमें फिर बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अब साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि सिंपल सर्जरी जो है उससे बिल्कुल शुरू में ही जो है इस मर्ज से बचा जा सकता। जी सही। उमर आफ्ताब साहब, कहिएगा कि रमज़ान में किस तरह से लोग डोनेट कर सकते हैं? ज़कात व अतियात के हवाले से भी जो लोग देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, तो क्या रमज़ान में आपकी कोई स्पेशल कैंपेन चल रही होती है? जी बिल्कुल, अभी हम बिल्कुल रमज़ान कैंपेन रन कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि देखें जो ब्रेस्ट कैंसर की जो ट्रीटमेंट है ये बहुत एक्सपेंसिव है। ये जो थेरेपीज़ हैं, जो कीमोथेरेपी है, खुदा न खास्ता अगर किसी पेशेंट को 3rd स्टेज के ऊपर अगर कैंसर डायग्नोज होता है तो तकरीबन कोई 10 से 15 लाख रुपए समझें कि उसकी जो थेरेपी जो है कम से कम इतना खर्चा उसके लिए है। पिंक रिबन जो है वो क्योंकि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो हैं उनके लिए हमारा पेशेंट एड प्रोग्राम है जिसमें हम पेशेंट्स को फ्री थेरेपीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ اسی کے لیے اس وقت جو ہماری جو کیمپین ہے وہ جو ڈونیشن ہم جو زکوٰۃ کیمپین رن کر رہے ہیں وہ پیشنٹس کے بریسٹ کینسر پیشنٹس کی ٹریٹمنٹ کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم جو پاکستان کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ کینسر ہاسپٹل جو بن رہا ہے وہ الحمدللہ 70% کمپلیٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کریم اس کو کامیاب کرے.